کے نظام کے تحت چلاتا ہے۔ کوئی بھی شے اس کی بنائی ہوئی بے مقصد نہیں، بے شک کوئی بھی شے اس کی بنائی ہوئی بے مطلب نہیں تھی، اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے فوائد ضرور ہیں، لیکن یہ بات اور ہے کہ اس کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، یہ بات اور ہے کہ اس کو پرکھنے والا ہونا چاہیے۔ جب تک ہیرا جنگل میں پڑا ہوا ہے تو وہ ہیرا ہے، مگر جب کسی کے ہاتھ میں جوہری کے آ جائے تو اس کی کمر کو بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک کو بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہیرا تو اس وقت بھی تھا جب وہاں پڑا ہوا تھا، جوہری کے ہاتھ میں آ کے کیا کمال ہو گیا؟ کہ نہیں، جوہری نے اس کو پرکھا، جوہری نے اس کو پرکھا، اس کو تراشا، جب تراشا تو اس میں شعاؤں کو پیدا کیا، اس کے چمک کو پیدا کیا، اس میں دمک کو پیدا کیا۔ قدرت یہی تو چاہتی ہے کہ ہم تمہیں نعمتیں دیتے جائیں، تم اس کو پرکھتے جاؤ، اس کو چمکاتے جاؤ، اس کو دمکتے جاؤ۔ اب وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نعمتیں ہیں کہ جس کو تم چمکانے لگو، جس سے تم دمکنے لگو؟ کب وہ ہے علم کی نعمت۔ جب علم تمہارے پاس آ جائے گا تو یہی علم جو ہے صحیح ہاتھوں میں چلا جائے تو کوئی خاملائی بن جاتا ہے، کوئی سیستانی بن جاتا ہے، کوئی علامہ بہجت بن جاتا ہے، کوئی ایت اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہی علم کل ظرفوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی ڈرم بن جاتا ہے، کوئی آلر بن جاتا ہے، کوئی زمین کو فساد پھیلانے لگتا ہے۔ تو نعمتوں کو یہ شمار کرنا کہ ہماری جو دینی نعمتیں ہیں اگر تم اس کے حساب سے چلو گے تو نعمت کا بھی شکریہ ادا ہو رہا ہے، اس مالک کا بھی شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ مالک کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، نعمتوں کا انفاق ہو رہا ہے، نعمتیں کہاں سے بڑھائی جا رہی ہے، اس کے میں چمک پیدا ہو رہی ہے، تو دمک کو پیدا کر رہا ہے۔ تو صحیح ہاتھ ملنا چاہیے، صحیح ہاتھ ملنا چاہیے۔ میں احسن الخالقین ہوں، میں نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، میں نے تم کو آوارہ نہیں چھوڑا ہے، میں نے تم کو آوارہ بہنوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور زندگی میں کھاؤ پیو اور ختم سسٹم۔ نہیں، ہم نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جو زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ کہ نہیں، جب تم دنیا میں جانا تو ہماری معرفت لے کر آنا، ہم کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں۔ میں اگر تم کو یہ مصیبتوں میں اور آفتوں میں عذاب میں اور تکلیفوں میں نہ ڈالوں تو تمہاری باڈی سسٹم جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ پھر تم کاہل ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں جو ہے اب آدمی کو چلنا ہے، اس نے کہا رزق میں نے تمہارا معین کیا کہ فلاں 2 گھنٹے کے بعد دوں گا، تم وہیں پہ چکر لگا رہے ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد مغرب ملا کہاں سے؟ جہاں تم بار بار جانتے وہیں پر ملا، اور ایک جگہ پہ تمہیں طے ہو جاتا کہ تم یہاں پہ تم کو رزق ملے گا، تو ہم فوراً وہیں پہ 2 گھنٹے کے بعد جاتے، وہیں سے لے کے چلے جاتے۔ پوری توجہ رکھے گا۔ تو اس کو ہوا کیا؟ تو اس کو چھٹے ہیں کہ مولا صرف کسی نے پوچھا، مولا ہم کو 2 گھنٹے کے بعد بھی 2 دقیقے کے بعد بھی رزق وہیں پہ مل رہا ہے، تو ہم وہیں پہ کیوں نہیں ہم کو فوراً رزق مل جاتا؟ جو 2 گھنٹے کے بعد دے گا وہ 2 گھنٹے سے پہلے دے دے، ہمارے شکایت کر دے۔ تو کہا کہ اگر وہ یہ کاوشیں تم سے نہیں کرواتا تو تم آرام کی کے عادی ہو جاتے، تو تم کاہل ہو جاتے۔ اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، نہ جاہل کو برداشت کرتا نہ کاہل کو، نہ جاہل کو برداشت کرے گا نہ کاہل کو، کیونکہ جاہل حد سے زیادہ گزر جاتا ہے اور کاہل اپنے بچوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن زاویے وہ پیدا کرتا
چلاتا ہے لیکن چلنا تمہارا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلنا تمہارا کام ہے. احسن الخالقین. ہم نے زمین کیوں بنائی؟ اچھا اللہ نے سارے سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں لیکن ایک سسٹم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, وہ ہے زمین کا معاملہ. زمیندار تو سب کو بنایا لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں زمین کا معاملہ نہیں لیا. کہ صاحب کہا کیوں؟ کہا اس کا معاملہ نہیں لوں گا. اب میں دیکھوں گا کہ تم کتنے تیماردار ہو, اب میں دیکھوں گا کہ تم کتنے امین ہو. کہ معلوم ہوا کہ کہیں بھی اٹھا کے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو نہیں, یہ جس کی پراپرٹی ہے پہلے تم نے اس سے اجازت لے کے نہیں لی, اس کی اجازت لے کے نہیں لی. یہ پانی ہمارا بنایا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ پانی ہمارا بنایا ہوا ہے. ہم گئے, ہم نے جا کے جو ہے یہاں پہ نل لگا ہوا تھا, اس نے وضو کیا اور چل دیے, ہم نے نماز پڑھ لی. پانی اس میں تخلیق ہے لیکن جس کی ملکیت تھی, جس کے گھر میں تھا, جس کے ظرف میں تھا, کیا تم نے اس سے اجازت نہیں لی؟ کیونکہ جب تک اجازت نہیں لوگے تب تک وضو نہیں ہوگا. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کی ملکیت میں آ جائے اس سے اجازت لو تب جا کے وضو ہوگا. اور جب ہم نے تاریخ کا معاہدہ کیا, ادھر شریعت نے پہلو پہ حرف رکھا, چاہے زمین کا معاملہ ہو تو تب بھی تمہیں اجازت لینا ہے, ورنہ کوئی کام شرعی نہیں ہو سکتا. تم لا شریعت کا کام کرتے رہو, عذاب میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے, عذاب میں مبتلا ہوتے چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ تم گناہگار ہو رہے ہو. زمین دوسرے کی تھی, دانا تم نے اگایا, وہ عذاب محنت تم نے کی, مگر یہ رزق حلال نہیں, رزق حرام نہیں بن رہا ہے. تم نے صاحب خانہ سے پوچھا کیوں نہیں؟ تم نے اس کے مالک سے پوچھا کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی, آپ نے غور کیا, پانی کا معاملہ آیا, جب تک نہیں پوچھو گے تب تک ہم جو ہے یہ پانی کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ نہ وضو صحیح, نہ طہارت صحیح, نہ غسل صحیح, یہ کچھ نہیں صحیح ہے. جب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب پانی کی اجازت نہیں ملی تو ہمارا غسل نہیں صحیح, ہمارا وضو نہیں صحیح, ہماری طہارت نہیں صحیح. ہم نے زمین کے معاملے میں کیا, ہم نے کاوشیں کی, ہم نے محنتیں کی, ہم نے زمین سے دانے کو اگایا, رزق حلال آیا, پانی برسا, کھیتوں کو لگا دیا, ہم نے محنت کی. محنت کرنے کے بعد اب ہم نے رزق تیار کیا, ہم نے بھی کھایا, ہم نے اپنے بچوں کو بھی کھلایا, ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا. اب معلوم یہ ہوا یہ رزق حلال ہوا تو تھا, مگر جو اگا رہا تھا اس کی نیت خراب تھی, اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. لہذا وہی رزق جو حلال تھا وہی حرام بنا. جو حرام بنا تو اس نے اپنی نسلوں کو کھلایا, یا اپنے نسلوں کو کھلایا, خود کھایا, گھر والوں کو کھلایا. اب چاہتا یہ ہے کہ نسلیں حرام کرنے کے بعد بھی, رزق حرام کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے. جب تک دل میں کثافت رہے گی ہماری انسیت نہیں اتر سکتی. ہمارے دل میں انسیت نہیں پیدا ہو سکتی. اب کیسے بات ہو؟ تم اجازت لو جس کی زمین, اور اس کے بعد اس کا عوض دو, معاوضہ دو, تاکہ یہ سب چیزیں تمہاری جائز ہو. جب جائز ہو تب جا کے اللہ کا تقرب ہوتا, اس کی رحمتیں تم تک پہنچیں گی, اس کی برکتیں تمہارے تک پہنچیں گی. عزیزان گرامی, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دو چیزیں. اللہ نے اس کا معاملہ اپنے ہاتھ نہیں لیا,
چیز ہتھیا لو اور تمہاری محنت کش تم کو مار لے. پانی کا معاملہ، پانی کسی کا ہو اسے اجازت دو تبھی تم عبادت کی مصلی پہ آ سکتے. اب آئیے یہ زمین اور یہ سات و سمندر کس کی ملکیت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. یہ زمین، یہ سات و سمندر کس کی ملکیت ہے؟ یہ نمک کس کی ملکیت ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، تاریخ پوری کھول کے بتائیں، یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان فاطمہ زہرا کے محل میں بندھے ہیں. یہ فاطمہ زہرا کے محل میں بندھے ہیں. اگر پانی پینا تو فاطمہ زہرا کی اجازت دے کے پینا. اگر جو ہے تمہیں نماز کے لیے وضو کرنا پڑے، پانی لے، تو یہ سوچ لو کہ آل محمد کی ملکیت ہے، کیونکہ اللہ نے تمام چیزوں کو انہیں کے صدقے میں پیدا کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ پیدا کرتے. تو ذرا غور کرو کہ جب یہ نہ ہوتے تو نہ وجود انسانی ہوتا، نہ وجود بشر ہوتا، نہ کوئی مخلوق ہوتی. ارے اب دنیا کی ترقیاں کہاں ہوتی، دنیا کا نظام کہاں ہوتا؟ کیونکہ آل محمد نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. اور جسے جو صدقے میں مل رہا ہے وہ اس کا فرض شکر ادا کرے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں عزت نہ ملتی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں علم نہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتے ہمیں دولت نہ ملتی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں علم نہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں قلم نہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں لوح کا مزاج سمجھ میں نہ آتا، اگر یہ نہ ہوتے تو انسانیت نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو بشریت کا مزاج سمجھ میں نہ آتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تبدیل نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو تدبیر نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو عصمت کے دائرے میں سمجھ میں آتے، اگر یہ نہ ہوتے تو نجم کے مزاج نہ سمجھ میں آتا، اگر یہ نہ ہوتے تو عرش کی منزلت نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے رہبروں کی عظمت نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو والدین کی اطاعت نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے اقالب مصطفیٰ کا پہچان نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو شریعت نہ سمجھ میں آتی، اگر یہ نہ ہوتے تو صداقت سمجھ میں نہ آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ سمجھ رہا ہو وہ ان کا توفیل سمجھا جا رہا ہے. اور ایسا خالق کہ جگہ جگہ پہ کرم. کل ہماری پوری کے ایک بند کمرے میں بہترین تصویر کو شاہکار کر نکھار کے لا کے رکھا، لیکن تصویر کو بنانے کے بعد وہ مصور جس نے قلم رکھ دیا، اب میں اسی مصور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مصور سے نے پوچھا کہ اے مصور، جب تو تصویریں بناتا ہے تو ہر چیز کو یاد رکھتا ہے کہ وہ کیسا بنا، کیسا بنا ہے، اس کا خط و خال کیا بنا ہے، اس کی جسم میں کون سی تو نے لباس پہ کلر لگایا، کس رنگ کا لباس کا نہیں، کہا ہمیں ویسے ہی تصویر چاہیے. دوبارہ تصویر بنا دے کا نہیں بنا سکتا. کا تصویر کا سامنے جو ہے ایک تصویر ہو تو تبھی دیکھ کے بتاؤں گا کہ کیا چیز کہاں پر رکھی ہے. یہ آج کل کا جو مصور ہے وہ پہلے جب بنائے گا تو سسٹم کو دے گا کہ اس کا سسٹم کیسے ہم لے کے چلے. اسے یاد نہیں ہے، اس نے خالی اپنے فن کو ابھارا. پر تھوڑی توجہ رکھیے، وہ ایسا شاہکار مصور دیکھیے، پر دنیا کا بنایا ہوا مصور اور اللہ جیسا شاہکار مصور کیا فرق. کہا کہ جو ہے
تجھے یہ معلوم ہے کہ آخر کیسی بنائی؟ اس کی پتلی کا رنگ کیا رکھا؟ کہا کہ جب تک دیکھوں گا نہیں تب بتا نہیں سکتا۔ ارے تو مصور ہے، تم مصور ہو، خالق تھوڑی ہو۔ مصور ہو، خالق تھوڑی نہ ہو۔ میں ڈھیروں تصویریں بناتا رہتا ہوں، تو میں کیا ہر ایک کی تصویریں جیب میں لیے گھما رہتا ہوں؟ اس کی آنکھوں کا رنگ میں نے ہرا رکھا، اس کی نیلے رکھا، اس کا کالا رکھا، کس کا جو ہے کرنجا رکھا، یہ سب پتلیوں میں جو ہے ابھی ساری چیزیں ہے نہیں، لیکن کرنجا بھی لوگ استعمال ہوتے ہی ہے لکھنؤ کا ہی ادب محمد والے محمد سلوات پڑھی محمد والے یہ محاورے کے لیے بہت غلط لفظ ہے، یہ بالکل جو استعمال نہیں کرتے۔ سلوات پڑھی محمد وعجل فرج۔ تو ہیڈ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہر رنگ کا تجھے تو نہیں بھرا تصویر میں؟ کہا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تصویر بنائی ہے، ہم اصل کو پیدا نہیں کیا، ہم اس کے جو ہے مالک نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کا اختیار نہیں، یہ ہے تمہارا بھول، تم بنا کر بھول جاؤ کہ کیسا ہے، لیکن اس مصور کائنات کو کیا کرو، اس مصور کائنات کو کیا کرو جس قلم سے خط و خال ابھارے تھے، جس قلم سے خط و خال ابھارے تھے۔ آپ دیکھیں کیا عجب منزل ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جائے، یا ہتھیلی کی کھال چلی جائے، یا انگلیوں کی کھال میں چلی جائے، تو پھر جب کھال آتی ہے تو وہی لکیریں ہوتی ہیں جو بنی تھی۔ وہی لکیریں ابھرتی ہیں، وہی لکیریں ابھرتی ہیں جو لکیریں تھیں، نہ اس سے نیچے ہوتی ہے نہ اس سے اوپر ہوتی ہے۔ جا کے سائنس سے بتایا کہ آپ نے آوازیں سنی ہوں گی کہ اکثر ملتی جلتی ہیں، صورتیں دیکھی ہوں گی کہ ملتی جلتی ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، صورتیں دیکھی ہوں گی جو ملتی جلتی ہیں، چالیں دیکھی ہوں گی جو ملتی جلتی ہیں، انداز دیکھا ہوگا جو ایک جیسا ہوگا، مگر قدرت نے سب کچھ بنایا ہے، مگر ایک سسٹم نہیں بنایا کہ جو ایک جیسا ہو، بلٹ کا رنگ ایک جیسا ہے، بلٹ ایک جیسا نہیں، ہاتھ ایک جیسا ہے، ہاتھ کی لکیر ایک جیسی نہیں، ہاتھ ایک جیسا ہے، ہاتھ کی لکیر ایک جیسی نہیں، کہا اسی سے پتا چلے گا، کہا کیوں؟ ہم نے کہا سائنس سے کیا ثابت کیا؟ کہا کہ سب کچھ ایک جیسا ہو سکتا ہے، آوازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، نقشے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مزاج ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ذہنیت ایک جیسی ہو سکتی ہے، زبان ایک جیسی ہو سکتی ہے، چال ایک جیسی ہو سکتی ہے، مگر ہاتھ کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ اگر یہ وہ کر دیتا معلوم اور جرم کسی نے کیا، سزا کوئی اور پا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، جرم کسی نے کیا، سزا کوئی اور پا رہا ہے۔ کہا جب فنگر پرنٹ سے پتا چلے گا کہ یہ کس کے ہاتھ سے جرم سرزد ہوا ہے، اللہ نے تمہیں خود پھنسایا ہے کہ دیکھو اب کسی کی مدد کرو گے تب بھی میں فنگر پرنٹ سے پہچانوں گا، کسی مظلوم کی حمایت کرو گے تب بھی میں فنگر پرنٹ سے پہچانوں گا، کیونکہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں بنا کے، اگر میں بھول گیا ہوتا تو وہ تو خط و خال نہ ابھارتا، خط و خال ابھار کے بتا رہا ہوں کہ وہ مصور اور قلم رکھ کے بھولا نہیں ہے۔ سلام پڑھیے محمد اور اس کے بعد اب سسٹم بدلیے، اسی مصور سے کہیے کہ جو تم نے مرد کی تصویر بنائی ہے اسے خاتون میں تبدیل کر، اسے خاتون میں تبدیل کر، اب بدل خط و خال،
پھر مصور کہے گا نیا پیج چاہیے، نئے حمایت چاہیے. ارے کیوں؟ ارے اس تصویر کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا تصویر پہ کارٹون بنے گی، تصویر پہ کارٹون بنے گی، مگر تصویر نہیں بنے گی. کیا تصویر ہوتی ہے پہچان کی شناخت، تصویر ہوتی ہے پہچان کی شناخت، اور کارٹون ہوتا ہے مذاق کی شناخت. تو انسان کو مذاق نہیں بنانا ہے، اس کی پہچان بنانا ہے، اس کی پہچان بنانا. اچھا تو بنا کہ ہمیں ان دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا تبھی بنا سکتا ہوں. مرد کو مرد بناؤں گا، عورت کی تصویر کو عورت میں بناؤں گا. عزیزان گرامی، یہ کیسا مصور ہے جو محتاج، لیکن اب تم دیکھو جس نے خود آواز دی انک علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. اب میں تخلیق تمہیں زن کی بھی کر کے دکھاؤں گا اور مرد کی بھی کر کے دکھاؤں گا. جسے بیٹا دینا ہے اسے بیٹا دوں گا، جسے بیٹی دینا ہے اسے بیٹی دوں گا. اب جسے نعمت دینا ہے اسے نعمت دوں گا، جسے رحمت دینا ہے اسے رحمت دوں گا. اب یہ یاد رکھنا کہ دنیا کا سسٹم ہوتا ہے، ادھر بیٹی آئی سر کے بال سفید ہو گیا، کیا ہوگا؟ نہیں، تربیت اچھی کرو، خود اپنے اولاد کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. صلوات محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحیح کریے. اللہ اکبر. میں ہم کو پڑھنا ہی ہوتا ہے، کوئی مجلس سے سنے یار، ہمارا پیشہ نہیں ہے، ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمیں جو کرنا وہ کرے گا. لیکن ایک چیز سن لیجیے، معاملہ مسلمانوں کا، جتنا اسلام نے عورتوں کو پردے میں ڈالا اتنی ہی مسلمانوں کی 99% عورتیں بے پردہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے بتائے جتنا شریعت نے کہا. ابھی دیکھیے شریعت فوراً آئے، کہاں پہ آئے گی؟ آپ اسلام نے کہا پردے میں رہو، تو کہیں بھی پردہ. تلوار اگر نیام سے باہر ہو جائے تو قتل عام ہوتی، وہ میدان میں ہوتی. یہ جو ہے نیام سے مالوں میں ویب میں ہوتی، فساد کے دوران یہی ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کو نے عورت کو پردے میں اسی لیے ڈالا کہ معاشرے کو فساد سے بچا سکے. اور اس میں شعر بڑا حسین ہے، میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہوئی جو بے پردہ تو کیا خاک سکون پائے گی، ہوئی جو بے پردہ تو کیا خاک سکون پائے گی، شمع فانوس سے نکلے گی تو بجھ جائے گی. خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ صاحب ہمیں لوگ دیکھیں. عزیزان گرامی، خوبصورتی اللہ نے تمہارے حجاب جو تمہارا نور ساطع کیا وہ حجاب ہے. اور اتنی بلند آواز سے مت بولو کہ دوسرے کے کانوں میں آواز. پیغمبر اسلام نے بیان کیا فرمایا؟ تو ان کے کہنے کو مانی نہیں تھی. وہ کہتے تھا جبریل کی بات سنیں تو رسول اللہ کی سنی نہیں تو جبریل کی سنیں. آئے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ خالی مناجاتوں میں یا مصلی پر بیٹھے ہیں کیا کہ صاحب ہمارے کیا جو ہے ہماری بہنوں کی چادر سلامت ہو، تو بہنوں کی چادر اسی وقت سلامت ہوگی جب بھائی غیرت دار ہوگا، جب بھائی غیرت دار ہوگی، باپ غیرت دار ہوگا. عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے جب بھائی بغیرت ہوگی تو بہنیں سب کو ہی ہوگی، کیونکہ خالی زبان ہی خرچ نہیں ہے، بلکہ کردار کا خرچ ہے، عمل کا. عزیزان گرامی، کبھی مسلمان نے یہ سوچا کہ تم بے پردہ کیوں جا رہے ہو؟ کبھی باپ نے یہ توڑنے کی کوشش کی؟ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہم لوگ جو سدھرے ہیں نا وہ دوسروں کے خوف سے.
ہم لوگ غلط جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ سے کم دوسروں سے زیادہ استعمال کیے ہوتے تھے. منتر کے گھنٹے بنے ہوئے ہوتے تھے, جو آتا تھا بجا کے چلا جاتا کہ صاحب کھڑے کہاں ہو, یہاں پہ کیوں ہو. اور تو یہ کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے تھے کہ صاحب تم نے کیوں مارا, بلکہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہی کی اولاد ہے, آپ نے صحیح مارا. اب مسئلہ یہ کہ اگر چچا اگر ہاتھ اٹھاتا تو باہر کھڑا ہوتا آپ نے مارے کیوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد سمجھ کر مارا تھا, تم نے اسے غیر بنا دیا. تو پہلے تربیتوں کا نتیجہ ہوتا تھا, کیونکہ انسان خوف کے ذریعے سے کہ ہم کوئی برا کام نہ کریں کہ کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو اس سے ہمارے خان والے کی توہین ہوگی, ہتک ہوگی, رسوائی ہوگی. ارے میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے تمہیں اتنا خوف پیدا ہوا کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی ہماری جو رسوائی نہ ہو جائے, کہیں ہمیں خان والے کی ہتک نہ ہو جائے, کہیں پہ کھڑے ہیں تو ہمیں خاندان کی بدنامی نہ ہو جائے. ہم اتنا دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ بھی تو کہے گا تم یہ بھی تو دیکھتے کہ محمد کی بدنامی تو نہ ہو جائے. ہم بے پردہ تو چل رہے ہیں, ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, ہم فریب تو نہیں دے رہے ہیں, ہم تو مکاریاں تو نہیں کر رہے. جو کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اس سے دین کی حد تک ہو رہی ہے, دین کی رسوائی. دین کہاں ہے, کہاں پر ہے. اور ایک جگہ پر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ ایک موقع آئے گا کہ تمہارے درمیان ہی ایک عورت اجنبی بن جائے گا. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ اجنبی بن جائے گی, اگر تو چاہے وہ اپنے آدمی کو بھی کیوں نہ ہو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اجنبی اور خاتون کیسے, چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, رشتے داروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں سب محفل میں بے پردہ ہو اور ایک کرتے میں آ جائے, ایک کرتے میں آ جائے تو وہ اپنے کو اجنبی محسوس کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ سب بے پردہ ہے, میں کرتے میں ہوں, لیکن اگر اس نے اس میں صبر کر لیا تو اللہ اسے جنت کے سب سے افضل مقام دے گا. فیب میں گھومنے سے جنت نہیں ملتی ہے, عمل کے سانچے میں آنے سے جنت ملتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, بر محمد وآل محمد صلوات. اسلام نے نہیں کہا. اب جس کے ذمہ دار تم خود ہو. آپ کو پتا ہے اسلام کی پالیسی تھی عورت کو پردے میں ڈالنا. پردہ بہت پہلے سے تھا. کیوں؟ کیونکہ جو بادشاہ جو لوگ تھے جنگیں تھے, اور جن کے کیا پردہ نہیں ہوتا تھا ان کی عورتوں کو ڈبا لیا. تو ان لوگوں نے, سیناؤں نے پہلے ہمارے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہیں, کیا کر جائے, تو انہوں نے برقعے کو استعمال کیا کہ عورت پردے میں رہے. اسلام اسی کا نام ہے کہ ہر اچھی چیز کو قبول کر لیتا ہے. یہ دوسروں کا مطلب تھا کہ اس نے عورتوں کو پردے میں رکھنے کے لیے کہ ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہے, لہذا اس لیے اس کو جو ہے اس پر پردے میں ڈالا. اللہ نے بھی کہا کہ یہ عمل ہم کو اچھا لگا, اس لیے مسلمانوں کو میں پردے میں ڈال رہا ہوں, مسلمانوں کو میں پردے میں ڈال رہا ہوں. اب یہ یاد رکھنا, مسلمان خواتین کو وہ پردہ جس طریقے سے رکھتا ہے تو کیا مردوں پہ نہیں رکھا ہے, مردوں پہ رکھا ہے. مردوں پہ کیا رکھا, عورتوں سے کہا اپنی پیشانی کے بالوں کو اندر رکھنا, سترے عورتیں اٹھا کے رکھنا, اور ادب سے چلنا, نرم لہجے سے بات کرنا, اتنی بلند گفتگو نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی تمہاری آواز کو سنے, نہ محرم کے کانوں میں آواز جائے. اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی, اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی, کیونکہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر
باپ کی بات اولاد نہ مانے تو مداخلت یہ ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آگ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ قدرت نے کہہ رہی جب تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تم سے منہ موڑوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ باپ سے اولاد جہاں معافی مانگتی ہے وہ فوراً مسکرا کے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قدرت نے کہا تم برزیدی کرتے جاؤ اور میں تمہیں معاف کرتا جاؤں۔ ہاں توبہ صرف ایک ہی بار ہوتی ہے کہ ایک بار جو سرزد ہوا اس کی معافی مانگی، صدقہ دیتے، پھر اس کی طرح دوبارہ نہیں بڑھتے، دوبارہ نہیں پڑھتے۔ معلوم ہوا ہم دوبارہ پڑھتے جائیں زندگی ہلاک ہوتی چلی جائے گی۔ وہ بھی کہے گا کتنی مرتبہ معاف کروں، کتنی مرتبہ معاف کروں، ہم اس کو عمل دیتے جا رہے ہیں۔ یہ خود اپنی زندگی سے عاجز ہے۔ صلوات پڑھنے محمد اب آپ کا معاملہ مردوں پہ بھی رکھا ہے، کہا ہے کہ اگر تو خاتون جا رہی ہو اس کو بھول کے نہ دے، محرم ہونا محرم خیال آنکھیں جو ہے اپنی نیچے رکھو۔ کیا عجب جملہ ہے جناب ابھی کا، شریف النفس انسان وہی ہے کہ جس کی آنکھیں چھپی ہوئی ہو۔ کیا امیر المومنین کا جملہ ہے، شریف النفس انسان وہی ہے کہ جس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اعلیٰ مقدس ضمیر شخصیت کی ضمیر بلندی یہ ہوتی ہے کہ پیشانی خندہ پیشانی ہوتی ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اقارب ایک ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ایک ہو جائے۔ اس کی تو یہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب آئی اب وہ بے پردہ ہو گئی، مال میں جا رہی ہے، ویگ میں جا رہی ہے نا، محرم ہونا محرم کا کوئی خیال نہیں بھائی نہیں ہے۔ اب کیا ہم اپنے بھائی ہم لوگ اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کس کے بارے میں بتائیں گے بھائی؟ کہاں سے جا کے پڑھیں گے لوگ؟ کس سے سنیں گے؟ آپ کے پاس درسگاہ ہے، یہ جانیں گے ہم لوگ کسی چیز کو فالو نہیں کر پاتے۔ ممبر رسول ہے جس سے ہر بات فالو ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے اس ممبر رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرش اعلیٰ سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں، ہر مزاج کا درس ہو رہا ہے۔ نماز کے بارے میں یہاں سے لو، روزے کے بارے میں یہاں سے لو، مسجد کے بارے میں یہاں سے لو، کعبے کے بارے میں یہاں سے لو، کیونکہ تمہاری یہ کعبہ درسگاہ نہیں، یہ یونیورسٹی ہے۔ ہر درس تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مجلس حسین تم کو جھنجھوڑ رہی ہے، مجلس رسول تم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ دیکھو تو یہ ہے کیا۔ اب معاملہ چلنے کے بعد ہم آگے نکلے۔ اب وہی خاتون دنیا میں خبر ہے کہ انتقال ہو گیا۔ کل تک وہ باہر تھی، بے پردہ تھی اور گفتگو ہو رہی تھی، لیکن آج جب ان کا تابوت سجا تو لوگ آئے 7 کپڑوں میں، ہوتا ہے نہیں رکھ کے لے کے آئے، بہت سارا نماز پڑھا دی ملی تھی، آج کو ڈھاکہ کیوں ہے نماز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نماز پڑھائی، اس کی آواز آئی کہ قبر کی طرف اتارنے لگے کہ جو نامحرم حضرات ہیں وہ ہٹ جائے۔ بھیا مارکیٹ میں تو کسی سے نہیں کہا کہ جو نامحرم ہے وہ ہٹ جائے۔ دیکھیے اب شریعت آ رہی ہے، کیونکہ اب جب دم پہ نکلا تو دم پہ بنی ہے نا۔ اب تمہیں ساری شریعتیں، میت کا صدقہ دیا کہ نہیں دیا، میت کی خیرات دی کہ نہیں دی، اس کے حصے کا کپڑا دیا کہ نہیں دیا، اس کی طرف عمل صالح کیا کہ نہیں کیا، اگر تم یہی زندگی میں کرتے تو وہ خدا بھی خوش ہوتا، دین بھی خوش ہوتا ہے نا، وہ دین بھی خوش ہوتا۔ اور معلوم ہوا یا عزیزان گرامی، اب جو تم کر رہے ہو وہ عذاب کی وجہ سے کر رہے ہو کہ نہ محرم کا خیال رکھ رہے ہو اور صدقات نکال رہے ہو، یہ خوف دنیا ہے۔ عزیزان گرامی اگر تمہارے دل میں اسی میں خوف خدا پیدا ہو جاتا تو اس کی بھی نجات ہو جاتی ہے، تمہاری بھی نجات ہو جاتی ہے۔
آج بنا کچھ بدل گیا ہے، کل سے انشاءاللہ خیال رکھیں گے اس بات کا کہ آگے اور چلے. اور وہ لیکن جو ہائٹ ہوتا ہے وہ مولا کائنات سے آئے گی. ایک سلوات پڑھیے کیونکہ اماں بے پردہ ہو یا اماں پا پردہ ہو اور اولاد بے پردہ ہو، دونوں پھینکی جائیں گی جہنم میں. آنا تم نے بتایا کرنے کے پردے کی اہمیت کیا ہے. اس کے آج مجلسوں میں آتے ہیں، میں تو حضور کی بڑی ماننے والا ہوں، میں تو جناب سیدہ کی بہت، میں ان کی تکلیف یہ تو دیکھو تو ان کو شرمندہ کر لوں گی. وہ تو تمہارے پاس سے اٹھ کے چلی جائے گی کہ تم بے پردہ ہو اور ہماری مظلومیت کا ماتم کر رہی ہو، ہماری چادر کا ماتم کر رہی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ دین کے وقار کو بچانا ہے تو دین کو سمجھ کر چلنا ہوگا. عزیزان گرامی مسلمان خالی ہم نے یہ کہہ دیا کہ نام ہمارا مسلمان ہے تو کافی ہے. مسلمان خالی نام کا نہیں ہونا چاہیے، کردار کا ہونا چاہیے، کیونکہ کردار ہمارا اسلام ہے. جب ہم اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے تب ہمارے چہرے پہ نکھار آئے گا. عزیزان گرامی اب یہ نہ کہیے گا ہمارے علماء ہم پہ نگاہیں کیوں رکھتے ہیں، ہمارے اوپر ہر طریقے کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، نہ محرم سے کیسے بچتا ہے، انسانوں کو کیسے تکلیف دینے سے بچتا ہے، لوگ حرام کیا ہے حلال کیوں ہے. عزیزان گرامی یہ آج کے اصلی قائد ہے جو آج کے نہ دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی آپ نے سنا ہے کل ہم نے ایران کی طرف تذکرہ کیا تھا. اب آئیے آپ نے بڑے حسین چہرے دیکھے. ایت اللہ خمینی کا چہرہ دیکھا، ایت اللہ خمینی کا کیا حسن، روح اللہ. ایت اللہ گول میگانی ہے جنہیں نے خمینی صاحب کی نواز کیا شخصیت. اس کے بعد آئی علامہ بہجت، بات سید اور غیر سید کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے. ان کے چہرے کو دیکھیں جیسے لگتا ہے کہ غلام ہے وہ خراب ہو. اب آپ آئیے آگے آئیے سید علی خامنہئی، سیستانی صاحب، یہ سب جو ہے. اور اس کے بعد ایت اللہ یعقوبی، ان سب کے چہرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم لوگ کہیں سوچتے ہیں ان کے چہروں میں کہیں امام تو نہیں چھپے ہیں، اماموں کی جھلک تو نہیں چھپی ہے. کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں تو دشمن کا دل دہلنے لگتا ہے، دشمن لڑنے لگتا ہے، طاقتیں کانپنے لگتی ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی، چھپے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، نہ کسی کو للکار رہے ہیں. دیکھو شخصیتیں کیا ہیں، کہیں خامنہئی جیسی شخصیت ہے، کہیں حزب اللہ جیسی شخصیت ہے، کہیں نصر اللہ جیسی شخصیت ہے. میں نے دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہیں تمہارے دین کے قائد ہے، یہ تمہارے دین کے قائد ہے. اب ہم نے قائد کو دیکھا، اچھا یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ بموں سے نہیں ڈرتے، یہ بموں سے نہیں ڈرتے، یہ ریکٹ سے نہیں ڈرتے، یہ طیاروں سے نہیں ڈرتے، یہ ہر چیز سے نہیں ڈرتے. کہ یہ قائد ایسے ہوتے ہیں، قائد ایسے ہوتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو اس کے دل میں خوف دنیا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی میں جیسے ہی کہہ رہا تھا تو آج سمجھ میں آیا جب قائد ایسا ہوتا ہے، رہبر ایسا ہوتا ہے، تو ہم نے قائد کی منزل پر آیا. جب میں نجف پہ اشرف گیا، جب کوئی بھی جائے گا تو کعبے امیر المومنین پر کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ میں زیارت کی کتاب آئے گی. جب زیارت کی کتاب آئے گی تو اس میں ایک جملہ آئے گا، السلام علیکہ یا قائد خیر المہاجرین، السلام علیکہ یا قائد خیر المہاجرین. ایک خوبصورت چہروں کے قائد تم پر میرا سلام ہو. عزیزان گرامی اب مجھے بتاؤ حسین چہرے کہاں رکھے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت چہرے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو ہم نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سمجھ لیا جب یہ اتنے حسین تو جن کے سجدے میں حسن بنا وہ کتنے حسین ہوں گے. السلام علیکم یا قائد خیر. آپ نے دیکھا کہ یہ میرے امام
جن کے لیے سرکار اب آدمی جو ہے اپنے کردار سے ایک بار کی شخصیت تھی امام علی رضا علیہ السلام ہمارا امام ہر ایک کو توفیق دی کہ آؤ خالدہ کھینچ جاؤ، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، ہم تمہارے دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم آنے کے تیار، عمل کرنے کے تیار، تو ہم تعریف کریے طالب علم تھے، انہیں یاد نہیں ہوتا، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا، ان ذہن تھے، اٹھل دماغ تھا، آؤ اپنے آپ امام اساتذہ جو تحقیق کرتے ہیں تمہیں یاد ہی نہیں ہو رہا، یاد ہی نہیں ہو رہا، وہ کافی بولے لگے، کہہ رہے تو مولا میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور میں علم سے فیضیاب نہیں ہوں، آپ ہی کے جل کا کہنا یہ ہے کہ جب تمہیں علم نہ ملے تو اپنے لیے جو ہے پہلے دن تڑپو، دوسرے دن اور بے چین ہو جاؤ، تیسرے دن گریا کرو، اور اگر تب بھی نہ ملے تو اپنے لیے موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو کہ ہمیں علم نہیں ملا، آج اس نے ہمارا دل ضائع کر دیا، کس وجہ سے ہم کو علم نہیں ملا۔ تو اب تاریخ میں اگر جملہ لکھا، وہ جملہ یہ لکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا مولا مولا میری مدد کریے، مولا میری مدد کریے، ہم لوگوں کے سامنے رکھا ہوا جانے لگا اپنی کتابیں جانے چھوڑ کے جانے لگا، اب ہم نہیں ہے جو ہمارا مقصد ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کریں۔ اتنے میں شخص آیا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا فلاں ابن فلاں کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی تم سے کیا مطلب، 8 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ ہم درس لیں، لیکن ہمارے ذہنی میں نہیں آ رہا، ہمارے ذہنی میں نہیں آ رہا، بتائیے میں کیا کروں، ہم کیا کریں، ہم مایوس ہو گئے۔ اس نے ایک جواب دیا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کسی وقت بھی ہو، اس کی رحمت کسی وقت بھی داخل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سے لو لگائے رہنا، وہ کہیں یہ جاننا کہیں ہر جگہ پر تمہارے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت نہیں تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بندے پر ہر دم نظر کرم رکھتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں اس کی آنکھوں میں آنسو لے کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے، تمہیں یاد ہی تو نہیں ہوتا ہے، کہہ رہے ہاں نہیں ہوتا ہے، کہہ رہے آپ کون ہیں، کیا مجھے اپنا دوست سمجھ لیں، ابھی دیکھیے بحث ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے آتا ہے تو عقلوں کو پردے ہو جاتا ہے، عقلوں کو تم سمجھ نہ سکتے۔ اب روایت کہتی ہے کہ مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی کان پکا کر قریب لایا، مولا نے صرف کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مولا نے کہا کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے کانوں کو بند کر لو اور ایک مرتبہ کہو اللہ اکبر، کہ باقی کام میں نے کر دیا ہے، تم اس کو کہو اللہ اکبر، اور ساتھ ہی کہتے رہنا جہاں جانا وہاں یہی کہتے رہنا اللہ اکبر، جس بازو میں بیٹھنا اس سے کہنا کہ اللہ اکبر، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، کیا ہے، اور کہہ رہے کہ جاتے ہی تم کتاب اٹھانا، کتاب اٹھانا، یہ کہہ کہ وہ اپنے ادھر کہنا میں نماز پڑھوں نا، میں نماز پڑھنے جاتی، یہ ادھر کٹے وہ ادھر چلے۔ عزیزان گرامی، اب انہوں نے جو کتاب کھولی تو بڑے بڑے فلسفے ان کے حل کرنے بیٹھ گئے، یہ اعتراضوں پر اشکال کرنے بیٹھ گیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، اس کی زمینیں کتنی ہیں، اس کی زمینیں کتنی ہیں،
یہ ساری چیزیں وہ اشکال کرنے بیٹھ گیا. سارے طلباء حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کل ذہن تھا وہ اتنا ہم پر اشکال کر رہا ہے, ایت اللہ پہ اشکال کر رہا ہے اور اس کی بحثوں کو رد بھی دے رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا سلسلہ ایک مسابقہ ایک ایت اللہ سے پڑھا. یہ اب جو ہے ان میں تکبر پیدا ہونے لگا کہ ہم نے جو ہے ایت اللہ کو ہرانے لگا, ایت اللہ کے سامنے آ گیا. اب میں جو ہوں, اب میں ان کو بھی دیکھتا ہوں, ایک ایت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اشکال پیش کرنے لگے. ایک مرتبہ کہا تمہارے لگتا ہے اللہ اکبر کا مزاج بھول گئے ہو. ارے توجہ رکھیے گا, لگتا ہے کہ تم اللہ اکبر کا مزاج بھول گئے ہو. یہ پھر نہیں سمجھے. کہا کسی نے تم سے کہا تھا اللہ اکبر کہتے رہنا, اللہ اکبر کہتے رہنا, ان کے پھر سمجھ نہیں آیا. کیا کسی نے تمہارے کانوں کو بند کیا تھا؟ کہا تبلیغ نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ اکبر کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کہا اب میں ایک بات بتا دوں میاں, تم سب کے استاد بن کے رہنا لیکن میرے استاد بننے کی کوشش نہ کرنا کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا اسی کے میرے کان میں پورا سورہ الحمد پڑھا ہے. جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا اسی نے میرے کان میں سورہ الحمد پڑھا تھا. اور اس کے بعد تم سے یہ کہا تھا کہ خالی یہ کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن اس نے میرے کان میں پہلے کان میں 7 مرتبہ کہا تھا یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو. پھر دوسرے کان میں کہا یا حی ہو یا حی ہو یا حی ہو. کہا پتا ہے پہلے کان میں 7 مرتبہ, دوسرے کان میں 5 مرتبہ. کہا یہ کیا مطلب؟ کہا یہی لگ رہا ہے کہ سورہ الحمد کو 12 کے حصے میں لے کر ہمارے کانوں میں ہمارے ذہنوں میں علم کو اس نے پیوست کر دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو نجات دلا سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھ نہ پاتے. مجھے آج آپ بتا دیتے کہ ہم کسی عالم کو سمجھ پاتے ہیں. میں تو بہت جائے میں مجھے کچھ آتی گئی بھائی, لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوری کا ہے. کیوں کہ انہیں نے جو ہے ہمارے دین کو پھیلایا کس طریقے سے. ان کے پاس نالائنیں نہیں ہوتی تھی, ننگے پیر پتھروں پر چل جاتے. ان کے پاس قلم نہیں ہوتا تھا تو لکڑی کے گولوں سے اٹھا کے آیت کو لکھتے تھے, حدیث کو لکھ رہے ہیں, ایک حدیث کو نقل کرنے کے لیے میلوں سفر کر رہے ہیں. کیا اہل بیت بات, اہل بیت کہاں پر؟ علامہ رضوی ایک کتابی تو لکھنے بیٹھے تھے جس کا جواب دے دیں. صرف اس سے یہ کہا تھا کہ ہم ایک رات کے لیے آپ کو کتاب دیں, چاہے پڑھ لیجیے چاہے لکھ لیجیے. لیکن علماء تھے بھائی, انہیں اللہ پر بھروسہ, اہل بیت پہ بھروسہ. اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں, آپ میں بند ہوتی جا رہی ہے. اب جو لوگ ملین فائل کہتے ہیں صاحب نیند نہیں آ رہی ہے, ان کو چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی کتاب لے کے بیٹھے, کیونکہ جو ہے کتاب انسان کو سب سے بہترین سلانے کا نظریہ ہے. شاید یہ بھی کر کے دیکھیں, اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ایک آیت پڑھتے ہیں جو ہمارے کو یاد ہوگی, جو اذان کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ساتھ میں میں 3 مرتبہ دونوں آنکھوں میں پڑھ لو, نیند آ جائے گی. صلوات محمد. یا تو حکیمی نسخے بھی چل رہے ہیں یا تو ہر مرض کی دوا ہے. جو عزیزان کرام آج تاریخ نے لکھا کہ اب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن ان کی بھی سنیے کارنا ان نے کیا کیا. کل آپ کو جناب پرواب کا واقعہ بتاؤں گا ان کی اہمیت کیا ہے, لیکن اللہ انشاءاللہ یاد رہا.
اب کہتے ہیں کہ انہیں کتاب پڑھنا شروع ہو گیا ہے. ایک حسین جوان ان کی جبل بابا علامہ اقبال میں تم سے ملاقات کرنے آیا. اب ان کو نہیں پتا کہ کون آیا. اب یہ کتاب لکھنے میں مشغول ہے, مصروف ہے. علامہ اقبال کے آئے بیٹھے, علامہ اقبال کا بیٹھا. اب یہ تواضع اور تو کرنا بھول گئے. ان کو دیکھ رہا ہے کتاب صبح, اب میں پڑھوں گا یا لکھوں گا. اب لکھتے بھی جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. تو اس جوان نے کہا اتنی حسین کتاب کہاں سے تم لے گئے ہو؟ کہ ہمیں دیکھیے سب گفتگو نہ کریں, مجھے کام کر دیں, صبح یہ کتاب واپس کرنا, مجھے کچھ ڈھونڈنا ہے. کہہ رہے اچھا اگر تم اجازت دو تھوڑا تم آرام کر دو, ہم اسے لکھ لیں. لکھ پاؤ گے؟ کہہ رہے آپ کوشش کرتے ہوئے کیا جاتا ہے, آپ ہم کو دیکھیں. انہوں نے وہ کتاب 5000 صفحے کی کتاب لکھنا شروع کیا. یہ سو گئے. صبح نماز فجر میں آنکھ کھلی. اب جو آنکھ کھلی تو میں کیا کروں؟ کتاب نہ پڑھ پایا نہ لکھ پایا, اب میں کیا کروں؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے علامہ ہندی نے صفحوں کو لکھنا شروع کیا, پورے صفحے دیکھا پورے مکمل 5000 صفحے کی کتاب مکمل ہو گئی. اب جو دیکھا تو اس کو پہ نیچے دستخط تھی امام مہدی علیہ السلام کی. امام مہدی علیہ السلام کی. علامہ ہندی جب کوئی ہمارے لیے عمل کرتا ہے تو ہماری نظر اور محسوس ہو جاتی ہے اس کے لیے. اور پھر دستاویز امام نے دستخط کی کہ دیکھو یہ تم رکھو تمہارے لیے. اب یہ کہ محمد مولا جب وہاں کر آپ نے 5000 صفحے کی کتاب لکھی, عزیزان گرامی, تو تعجب اللہ کرنا علامہ ہندی یہ پوتا اسی کا ہے جس کے اندر لکھتے ہوئے پورا قرآن چھٹا ہوا ہے. اس الوار پر محمد یا امام تمہارا ہم سب کی مدد کریں, ہم لوگ کے دلوں کو پاک کر دیں. یہ مولا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا کہ ہم لوگ محشر میں جناب سیدہ کی آنے کے بعد کہ ہم نے آپ کی عزاداری کی, عزا کا مقصد کیا, عزا کا مقصد کیا. آج 3 محرم کتنی جلدی ایام عزا ہوا جب پوچھا ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے سیدھا جاتا. کبھی اس مظلوم کو یاد کرو کہ جسے رولا رولا کے مارا, کبھی اسے پانی پہ یاد کرو, کبھی اسے کھانے پہ یاد کرو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین اسلام کے لیے امام ہمارے سلام اور اس کو شتہ نہ کہ جس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. آج وہ مظلوم زہرا کا پالا, ارے کتنا تاریخ کہیے. امام آپ کے ساتھ ایک تاریخ امام حسن امام حسین دونوں چھوٹے چھوٹے مسجد نبوی میں دادا کے پاس کرتے جاتا. امام حسن اسلام کا رسول اللہ نے دہن چھوڑ دیا, دہن چھوڑ دیا, خودوں کو چھوڑ دیا. اور سن رہے ہیں آپ, اور امام حسین صاحب کے گلے کو تو یہ اٹھے. بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چھوٹے کے ساتھ عمل ہو وہی بڑے کے ساتھ, جو بڑے کے ساتھ عمل ہو وہی چھوٹے کے ساتھ عمل, تو بچے مان جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس ہونا تو بچے مچل جاتے ہیں. بچے کی شکایت اس سے کرتے ہیں کہ جو اس کی شکایت کو سنتا. جب امام حسین اسلام امام حسین اسلام نے دیکھا کہ امام حسین اسلام نے کہا کہ آئندہ جو ہے دہن چھوڑا اور میرا گلا چھوڑا, میں جب منہ بڑھاتا ہوں تو یہ جو ہے میرا منہ نہیں چھوڑتے, میرا کبھی گلا چھوڑتے کبھی سینہ چھوڑتے.
اور بھائی حسن کا جب بھائی حسن کو بڑھائے تو کبھی منہ چومتے کبھی دہن چومتے. ایک مرتبہ احساس ہوا اس نے کہا اماں ہمیں نانا کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا؟ کہ نانا جو ہے بھائی کا تو منہ چومتے میرا گلا چومتے. ہم کیا میرے منہ سے بو آتی؟ دیکھیے نہیں ہے یہ بات نہیں ہے. کوئی بچہ رونے لگا تو ماں بچہ سیدہ کہتی ہے اے حسین رو نہیں تمہارے رونے میرا دل کھلتا. اے حسین رو نہیں تمہارے رونے سے میرا دل کھلتا ہے کلیجہ کھلتا ہے. عزیز علی گھر میں جیسے کہتے ہیں نانا آئیں گے تو پوچھیں گے نانا آئیں گے تو پوچھیں گے نانا سے سوال کریں گے. رسول اللہ جیسے آتے ہیں دیکھا حسین کی ہاتھ دیکھ گواہی ہوئی. کبھی حسین کیا بات ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہے کہ بابا اس بچے کو بڑا خلق ہے. ایک بات سے خلق ہے آپ کی. کب وہ کیا؟ کب حسن آپ کے ساتھ دونوں میرے بچے رہتے ہیں. حسین کہتے ہیں کہ آپ جب بھی حسن کے پیار کرتے ہیں تو دور میں کرتے ہیں لبوں کو کرتے ہیں اور لیکن جب یہ بچہ آپ ادھر لبوں کو بڑھاتا ہے تو آپ اس کے گلے میں پیار کرتے ہیں سینے میں پیار کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بچے کو جو بچہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے بڑا حساس بچہ ہے اس چیز کو احساس کر رہا ہے. عزیزان گرامی میں مرتبہ کہا ہے سیدہ تمہیں معلوم ہے میں حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں کہ بچے کو زہر دیا جائے گا میرے دین کی خاطر اور میں بچے کا ملاب اس لیے چومتا ہوں کہ اس ظالم کے ہاتھ ہوگے اس کی چھڑی ہوگی اور حسین کے دہن مبارک کو مارا ہوگا. اور میں گلا اس لیے چومتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں یہ 3 دن کا موقع کیا تھا میرا بچہ ذبح کیا جائے گا. لیکن زندگی میں بڑی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جناب سیدہ توجہ گر جاتی ہے. ارے میرا بچہ اتنا مظلوم ارے میرا بچہ اتنا بہتر. آپ کو پتا ہے کسی کے لیے لفظ غریب استعمال نہیں ہوا ہے کسی کے لیے غریب نہیں استعمال ہوتا ہے لیکن جتنا امام حسین کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب عاشور کے دن خواتین تعزیہ اٹھاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع. عزیزان گرامی کیوں؟ کیا اس لیے کہ حسین کی غربت پر تو دیکھو کہ جب حسین رخصت ہوئے تو تنہا تھے کوئی رونے والا نہیں تھا صرف بیویاں تھی کبھی قدموں سے نبٹ جاتی تھی. اے آقا آپ کو کچھ اس کے حوالے کر رہے ہیں بس 2-3 جملے اور میں اس کو تمام کر رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ امام حسین السلام کے منظر کتاب رسول خدا نے کہا ایسا حسین بیٹا اور سینے پہ رکھا دیتے تھے گلے سے لگا لیتے تھے جو حسین کو دیکھتے تھے کہ جب تک حسین کو نہ دیکھ لے مجھے چین نہیں ملتا. جس نے اپنے خطبے کو ترک کیا ہو. لیکن عزیزان گرامی اب مجھے بتائیے اسی رسول پر کیا گزری ہوگی جب یہ حسین گھوڑے زمین پر آیا ہوگا. عزیزان گرامی اس رسول پر کیا گزری ہوگی جب یہی بچہ اپنے 6 مہینے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہوگا. کیونکہ عزیزان گرامی اس بچے پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے اپنا 18 برس کا لال دیا ہوگا. عزیزان گرامی ہر جگہ پر تم لوگوں کو نہیں یاد کیا ہے حسین چند موقع ہیں وہاں پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب عباس عالم لے کر آئے آکاش میرے شیعہ ہوتے تو حسین کو سہارا دے کر پہنچا دیتے. عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا موقع یہ تھا میری بے کسی دیکھتے اس وقت میں نے علی اصغر کے لیے سوال کیا. عزیزان گرامی تیسرا موقع تھا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی دینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا کیونکہ ایمان میں کے لیے روایت کے جملے ہیں. روایت کے جملے اتنے پیاسے تھے حسین اتنے پیاسے تھے کہ زبان کو چبانے لگتے تھے. آئے حسین تیری مظلوم
دار بیننا بین الخیرات انک محمد